سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پچھلے پیر کو میں نے آپ کو 18 دن کے مارکے کے بارے میں بتایا تھا کہ اب بھارت نے کیا کرنا ہے اور پاکستان نے کیا کرنا ہے، تو اس پر ابھی بات نہیں کریں گے، لیکن اب واپس آ جائیں پاکستان کی سیاست پر۔ جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان نے اپنی جماعت سے کہہ دیا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی ہے کہ یہ مذاکرات کیمروں اور میڈیا سے دور ہونے چاہیے، ان کو بھنک نہ پڑے۔ اور جو دوسری اہم بات انہوں نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اعتماد میں لے کر کریں، ان کی رضامندی سے کریں، ان کی سرپرستی میں یہ مذاکرات کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ اب عمران خان نے سمجھ لیا ہے کہ ابھی تک جو کچھ اس نے کیا ہے، خاص طور پر اس 18 دن کے مارکے میں، جس میں ان کی جماعت کے ٹرول بریگیڈ، یوٹیوبرز اور کچھ ان کے اہم رہنماؤں نے جس طرح سے بھارتی بیانیہ لے کر پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت پر حملے کیے، اس کے نتیجے میں ان کو سوائے رسوائی کے اور پاکستانی عوام کے غصے کے اور کچھ نہیں ملا۔ تو یہ ایک اعتراف شکست ہے اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ہار گئے ہیں۔ اب ہارے ہوئے لوگ مذاکرات کریں گے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ آج کی جو خبریں ہیں ان کا ماحصل ایک جملے میں اگر بیان کریں تو وہ یہی ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ خود یہ فیصلہ بھی دے چکی ہے کہ جن لوگوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانا مقصود ہے، جن شرائط کے تحت ان پر آپ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ نتیجہ ہے۔ جنگ صرف پاکستان اور بھارت کی نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان کے جو سیاسی حلقے ہیں ان کے درمیان بھی یہ ایک مارکا ہوا، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے آگے یہ مذاکرات کس حد تک چلیں گے اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کیا ملے گا، پی ٹی آئی سے کیا توقعات ہوں گی۔ ایک بات جو بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے منرلز بل کو پی ٹی آئی نے استعمال کرنے کی کوشش کی عمران خان کو چھڑانے کے لیے، پرول کے لیے، اور پھر خود یہ جو جنگی مارکا تھا اس کے دوران بھی انہوں نے جو کوشش کی کہ کسی طرح سے اسی کا فائدہ اٹھا لیں کہ جی قومی یکجہتی کے لیے آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ سارے حربے ناکام ہوئے۔ تو اب پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر وہ حلقے، گروہ اور افراد جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کر کے اور سیاسی طور پر حل نکالنے کی بات کرتے تھے، وہ ان کی کامیابی ہوئی ہے۔ عمران خان، یوٹیوبرز، ٹرول بریگیڈ بشمول علیمہ خان یہ ہار گئے ہیں۔ یہ ہے آج کی اس خبر کا حاصل مطلب۔ تو اب کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اگر یہ مذاکرات شروع ہوں، اور میرے خیال میں ہوں گے، تو
تو اس کے لیے کچھ اعتماد سازی کے توقعات وابستہ کی جائیں گی پی ٹی آئی سے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جو عمران خان کا جو ٹویٹر پہ یا ایکس پہ جو پوسٹ تھی وہ خاصی مفاہمت پر مبنی تھی، فوج اور فوج کے اداروں اور ان کی کارکردگی کی تعریف تھی۔ یہ وہ اظہار تھا جو کہ آج کی اس خبر سے پہلے سے تھا، یہ وہ پیش منظر تھا جس کے بعد یہ کارروائی ہوئی۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خود یہ جو منرل بل جو رکا ہوا تھا وہ آپ دیکھیں گے کہ کس تیزی کے ساتھ آگے جاتا ہے۔ میرے خیال میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو پی ٹی آئی کی جو ٹرول بریگیڈ ہے، جو پاکستان فوج کی دشمنی اور پاکستانی ریاست کے خلاف بھارتی بیانیے کو آگے بڑھا رہی تھی، ان کو شٹ اپ کال دے دی جائے گی۔ اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات واقعی آگے چلیں تو ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دیکھیں اگلے آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں کہ وہ ٹرول بریگیڈ ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، اگر وہ خاموش ہو گئے ہیں یا یہ کہ وہی ٹرول بریگیڈ خود عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بناتے ہیں اور ان پہ گولہ باری کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اب عمران خان سنجیدہ ہیں کہ وہ کیونکہ وہ ایک ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں، لہٰذا وہ ان شرائط پر رضامندی ظاہر کریں اور معاملات کو آگے چلیں۔ اس کا اثر یہ بھی ہوگا کہ خود ممکنہ طور پر جن لوگوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا ہے اور جن کو سزا ملنی ہے، اس مقدمے کے چلنے اور سزا کا جو تعین ہے وہ بھی ایک طرح سے اس کا انحصار ہوگا کہ جو بیان جو بیانیہ اڈیالہ سے بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی کے ذریعے باہر آیا ہے مفاہمت کا، وہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا۔ عمران خان جو کہ مشہور ہیں یو ٹرن خان کے طور پر، کس مرحلے پر اس سے یو ٹرن لیں گے اس کے بارے میں کہنا خاصا مشکل ہے، لیکن جو اس وقت زمینی حالات ہیں پاکستان کے، جس میں پاکستان کی فوج اس کے اداروں کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور عوام اور ان کے درمیان جو درار ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی وہ بڑی حد تک پر ہوئی ہے پاکستان کی فتح کے بعد، اس کے بعد یہ خاصا مشکل ہوگا عمران خان کے لیے کہ وہ اس خودکش بیانیے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ چلیں گے تو اور زیادہ تیزی سے ان کی سیاست ختم ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ خود حکومت کس طریقے سے ان معاملات کو چلائے گی۔ اگر جو مذاکرات ہیں وہ میڈیا سے بالکل رازداری میں اور خاموشی میں ہوں گے تو پھر یہ جو ٹرول بریگیڈ ہے اور جو یوٹیوبر ہیں خاص طور پر ڈالر خور، وہ پھر کس طرح کی سنسنی خیزی پھیلائیں گی، کہاں سے لائیں گے، وہ ایک اہم سوال ہے جس کا ہم آنے والے دنوں میں جائزہ لیں گے۔ لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ صرف بھارت کے جنگجو اور جو جارحیت پسند ہیں انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، ان کے پروں پر چلنے والے جو پاکستان میں سیاست کر رہے تھے انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔